حضور کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج کے لبرل اور اپنے آپ کو ماڈرن کہنے والے بے حیا اور بے غیرت، جنہوں نے اپنی عورتوں کو، لڑکیوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور کتے کی طرح، کنجریوں کی طرح سڑکوں پہ ناچتی پھرتی ہیں اور بھونکتی پھرتی ہیں۔ اس دفعہ جو آزادی مارچ میں بکواس ہوئی وہ ناقابل برداشت ہے۔ اب پولیس والے پھر رہے ہیں، اگر یہ گاڑی کھڑی کر کے سن لیں میری بات، پتہ نہیں کوئی وردی کا اثر ہو جاتا ہے، وردی کا بھی اثر ہو جاتا ہے، سب پہ تو نہیں، کچھ لوگوں پہ، کیوں جی؟ غیرت مر جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ وردی پہن کے بھی ممتاز قادری رہتے ہیں، اب کچھ لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے۔ یہ باہر پھر رہے ہیں اور بار بار ان کہہ رہے ہیں سپیکر بند کرو، سپیکر تو ویسے بار کا بند ہے، ہم پرچہ کر دیں گے۔ تو پہلے پرچے تم نے نہیں کیے اور کر لو، کیوں جی؟ اور تمہارے پرچوں سے ڈرتے تو آج تک یہ سسٹم ہی بند کر کے گھر بیٹھ جاتے، بڑی دیر سے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اگر کوئی شرم، کوئی غیرت ہوتی تو کوئی ایک وردی والا ان بے غیرتوں کے خلاف جنہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ انبیاء کی بے حرمتی کی، انبیاء کی گستاخیاں کی، امہات المومنین کی گستاخیاں کی، اولیاء اللہ کی گستاخیاں کی، اسلام کا مذاق اڑایا، آپ میں سے کسی نے سنا کہ ان کے خلاف کوئی پرچہ ہوا؟ سب کے ہاتھوں میں ٹیلی فون موجود ہے، کوئی خبر آپ نے سنی کہ کوئی پرچہ یا کوئی بیان ہی آیا ہو؟ وزیر اعظم سے لے کے وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور ساری اسلام آباد کی انتظامیہ بے حس ہو کے آرام سے سوئی ہوئی ہے، اور جو کچھ کہا گیا ہے زبان بیان نہیں کر سکتی، بکواسات کی گئی، عورت مارچ کے نام پہ، آزادی مارچ کے نام پہ بکواسات کی گئی۔ کاش ان کو کوئی بتانے والا ہوتا کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر عورت کو کسی نے عزت دی ہے تو اسلام نے دی، کیوں جی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں کا درجہ فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت، عورت کو بیوی کا درجہ، بیٹی کا درجہ، بہن کا درجہ اسلام نے دیا ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ بھی ذرا اٹھا کے دیکھو نا، عورت کا کیا حال تھا۔ یہ دوبارہ دور جاہلیت میں جانا چاہتے ہیں۔ جو کچھ دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ ہوتا تھا، اللہ کی عزت کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، وہی کچھ سلوک آج یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے۔ عورت کو انہوں نے بازاری اور اشتہاری بنا دیا ہے، اشتہار کے سوا اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں، سوشل میڈیا موجود ہے، اسلام نے عزت دی، عورتوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اچھا وہ جو کر رہے ہیں ان کا تو مجھے پتا ہے وہ کون ہے، ان کے پیچھے قادیانی ہیں، اور ان میں بہت سارے قادیانی بھی تھے، بہت ساری قادیانیوں کی تھی، اور ان قادیانیوں کے پیچھے یہودی ہیں۔ یہ مسلمان عورت کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں۔ میں آج معراج شریف کی رات وارننگ دے رہا ہوں، تمہارے یہ ہتھ کنڈے تو ہمارے لیے کوئی شے نہیں ہے، تمہیں نہیں کچھ کہتا، ابھی ان کو وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر روکو گے تو فبہا، وگرنہ ہم روکنا بھی اونچی کہہ دیں۔ بات حقوق تک رہے تو حقوق اسلام سے زیادہ کسی نے نہیں دیے۔ عورتوں کے حقوق کے ہم سب سے بڑے علمبردار ہیں جو اسلام نے دیے، ان حقوق کے مسجد اور مدرسے اور خانقاہ والے ان حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ لیکن اگر گستاخی کرو گے انبیاء کی، صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کی، حضور کی بیٹیوں کی، اہل بیت کی، اولیاء اللہ کی، تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم روکنا جانتے ہیں، کیوں بھائی؟ بے ادبی والے رستے سے ہٹ جاؤ، روکو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسلام
اس ریاست کا سرکاری مذہب ہے اور آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اسلام کا دفاع کرے، اسلامی عقائد کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ مجھے بولنا پڑے یا کسی اور کو بولنا پڑے۔ تمہیں چاہیے تھا جس وقت اسلام آباد کی سڑکوں پہ بے ادبی ہوئی، ایک حرامی نے، میں حرامی کہہ سکتا ہوں نا، ایک حرامی نے کہا ہم تو جو چاہیں گے کریں گے، چاہے ہم پہ اللہ کا عذاب بھی آتا ہے تو آ جائے۔ کھلم کھلا عذاب الہی کو دعوت دے رہے، لعنت اللہ، اللہ کی ان پہ لعنت ہو، ایسے بے حیاؤں پہ اللہ کی عذاب الہی کو دعوت دے رہے۔ پہلے تو ابھی کرونا سے چیخیں نکل رہی ہیں، اب بڑوں بڑوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیوں جی؟ اس سے تو بھی نجات نہیں ملی اور عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہو۔ اور جو وہاں ماڈرن مادر پدر آزاد رنڈیاں پھر رہی تھی، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں کئی مرد رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مطالبات سے آپ شاید سوچیں گے پتہ نہیں قاری صاحب اتنے غصے میں کیوں آئے ہوئے، اور جو باتیں ان کے بینروں پہ لکھی ہوئی تھی میری زبان زیب نہیں دے رہی۔ بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ اس سے۔ یہ ملک حضور کے نام پہ بنا ہے، یہاں بے ادبی نہیں ہونے دی جائے گی، اونچی کہہ دیں۔ اس کے لیے ہماری جان، مال، اولاد سب حاضر۔